السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ہند اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم ویڈیو کرنے والے ہیں رمضان 2024 پریپریشنز، امپورٹنٹ رمضان بیان بائے مولانا طارق جمیل۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ جو رحمت ہے رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلے گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد خریدنا پڑے۔ آپ نے فرمایا پھر آخر یہ کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے جائے کم کی جائے، 60 روزے جو میں نہیں کرا گیا۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جاؤ اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے قریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ رمضان علم کا مہینہ، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، مشکل کام آپ یہ سیکھیں۔ صاف 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 سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمض، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اچھا۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ ہوتا ہے، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھک گئے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سلمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اگلا روزہ شروع ہو کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔
ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے. تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا کیا ہوا، سر مان کہیں وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو. تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ نہیں پتا تھا صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ. پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی. اچھا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک پوری رات. اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے. میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کر خریدنا پڑے. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا میں آپ مسکین ہیں، میں کیوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخر یہ کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے ہوتے. وہ کہنے لگا ایک روزے جائے کام کیتا ہے، 60 روزے تو میں نہیں کرا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں تقسیم فرما. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے، اللہ کی لاڈلی امت. عجیب واقعہ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے. بہت کم ایسا ہوتا تھا. فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے. تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے. تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشرون، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی. لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمائی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز. یہ تو صحیح روایت. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولی میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے. تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو اتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ جو کہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی،
کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے. اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا تو بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کس قدر بیوقوفی ہے، اس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں. 20 تراویح سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے. تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے. تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویح آرام کے لیے، تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے. وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور ہوا. تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، آسانی کری. ہم نے اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے. مجھے 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو. بہت نادانی والی بات. آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً. ٹھیک ہے، چلو احتیاط کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ آپ کو سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے. تو بہتر کیا ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے. لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو. اب جب آپ یہاں بیٹھتے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا. تو لہٰذا احتیاط تھی. ہمارے حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا. اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز المسالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں. اور یہ کہہ کر چلے گئے. ایک انصاری عورت اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے. چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں. آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی. تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا، تیری قسم کہیں چھوٹی نہ پڑی. یہ پتہ تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی. تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے. رمضان علم کا مہینہ. تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو
मई में रोजे आ रहे हैं, गर्मी तो है लेकिन वो जून वाले रोजे तो नहीं है, जून के रोजे। ओ वो भी होते हैं। आप लोग जवान, मैं मेरे जैसा कोई आदमी करे खूबसूरत बहाना तो ठीक है, और फिर सहरी करके फजर की नमाज के बाद आराम होता है, थोड़ी प्रोटीन तब्दील होती है, लेकिन ये दुनिया में शक्कत की उठाने की जगह है। बस रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ रखो पहले से। शाबान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ रखो। जिस दिल में नफरत हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, दिल साफ करना शब कदर इसमें है। अल्लाह का अर्श पहले आसमानों पर है, सारा दिन सारी रात अल्लाह के ऐलान हो रहे हैं, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई माफ़ी चाहने वाला, कोई रिज़्क़ चाहने वाला, कोई हिदायत चाहने वाला, कोई शिफा चाहने वाला, और फरिश्तों के ऐलान हो रहे हैं, भलाई करने वाले आगे बढ़, बुराई करने वाले बस करते हैं। तो जो रहमत है रमज़ान में, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो ये तमन्ना करेंगे कि काश सारा साल ही रमज़ान। तो हमने निज़ाम बनाया हुआ है, लोग मुकर्रर हैं, वो रोज़ाना झाड़ू देते हैं। तुम्हारा दिल एक आंगन है, एक सहन है, इसमें बुग़्ज़, नफरत, हसद, पता नहीं क्या क्या गंदगियाँ आएंगी और आती रहेंगी। बच्चों एक काम करो, झाड़ू पकड़ साफ करो। या अल्लाह मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने ग़ीबत दी, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, किसी ने हक मारा, किसी ने कुछ किया, अल्लाह तेरे से मैंने अपने दिल को सबसे साफ, मैंने अपने दिल को सबसे साफ किया। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़े बड़े नफलों वाले, तहज्जुद वाले, हज उम्रे रोजे वाले तुम्हें नहीं पकड़ सके, क्योंकि इसका करने वाला दुनिया में कोई नहीं। नफल पढ़ने वाले तो बेशुमार हैं, उम्रे करने वाले बेशुमार हैं, उलमा बेशुमार हैं, हाजी बेशुमार हैं, सखावत करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन इस टुकड़े को साफ करने वाला लाखों में एक ही। मुश्किल काम, आप ये सीखें, साफ करो, साफ। ये रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी। जिस दिल में बुग़्ज़ भरा हो, नफरत भरी हो, हसद भरा हो, कीना भरा हो, उसमें खाक आए, उसमें तो इल्म की एक किरण भी नहीं आई। ज़ुबान से चाहे जितने मर्जी मोती बखेरे, दिल उसका अंधा हो। ला ताअमल अब्सार वलाकिन ताअमल क़ुलूब अल्लती फ़ी सुदूर। ये आंखों से अंधे नहीं, दिल से अंधे। तो सारी उम्मत से कहता हूँ रमज़ान का इस्तेक़बाल करो, दिलों को साफ करके, नफरतों को मिटा के, मज़हबी नफरत, दुनियावी नफरत, रिश्तों की नफरत, बोलचाल की नफरत, सियासत की नफरत, लेन देन की नफरत, इन सब से अपने दिल को साफ करो ताकि रमज़ान में अल्लाह ने इल्म उतारा, अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाए। और बाकी लोग जो हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिलों में अल्लाह रमज़ान का नूर उतारे और अपने और हिदायत का नूर उतारे। ये सबसे बड़ी तैयारी है। और आप में जो हुफ़ाज़ हैं वो तरतीब बनाओ, आपके एजाज़े बनाएंगे, आप अलग अलग अपना यहाँ टोलियों में बढ़ के, जैसे माशाल्लाह पहले होता था, अपना कुरान सुनाओ, 10 दिन में सुनाओ, हफ्ते में सुनाओ, 20 दिन में सुनाओ, 3 दिन में सुनाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहाँ फिजा बने, चारों तरफ कुरान पढ़ा जा रहा हो, तो ऐसे सिर्फ देख कर ही ईमान ताज़ा हो जाता है। तो जो आप में हुफ़ाज़ हैं वो गाफिल ना होना कि नो जी मैंने को अब याद नहीं है, भूल गए तो अलग बात है। कोई कच्चा पक्का है तो उसके लिए तैयारी करके सुनाओ, किसी अच्छे हाफिज़ को साथ लेकर, कुछ वो सुनाए, कोई ये सुनाए, इस तरह करके। कोई ज़रूरी नहीं तरावी में ही ख़त्म हो, नफलों में उसे कर लो, लेकिन हुफ़ाज़ कोशिश करो कि कुरान ज़बान से अदा हो जाए। रमज़ान में जो कुरान सुनाता रहता है उसे सारी ज़िंदगी कुरान याद रहता है। और किसी से गिला है, गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी से बोलते नहीं हो, अभी से शाबान आ चुका है, आप शाबान से रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा देते, तो उसकी
یعنی کیا ہے وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں کر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو اور اپنے اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ اس سے پہلے بتایا شروعات میں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، ایکچولی کھانے پینے کا سونے کا مہینہ ہے نہیں، وہ علم کا مہینہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا، بولتے نا وہ سب بتایا گیا ہے، اور وہی بہت سارے قصے بتائے گئے ہیں ایک دم سے۔ وہ بھی قصہ اچھا لگا جہاں پہ انہوں نے بولا نا کہ اب میں سب سے زیادہ غریب ہوں، اب مجھے دے دو، تو وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا نا جب وہ واقع ہو رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا اور تھا۔ پہلے کے روزے کو بتایا گیا کہ افطاری چلتا تھا، سحری نہیں تھا آف کورس، تو اس میں بھی کیسے اللہ نے بدلاؤ کیا، کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس کے لیے ہوتا نا روزہ شروع ہو گیا، اگر ایک بار بھی جھپکی لگ گئی سو گئے تو تمہارا روزہ واپس شروع کر گئے کھائے پیے، تو وہی بہت کچھ بولتے نا، یہ چیز تو مجھے نہیں پتا تھی، کافی کچھ چیزیں معلوم پڑتی ہے، کافی کچھ، تو وہ ایک بولتے نا نہیں ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ تھوڑا لاسٹ کا تھوڑا سنا ہوا تھا ہم نے، وہ آف کورس وہ پتا ہے، بٹ پہلے کا اسٹارٹ کرنا ہم کو نہیں پتا تھا کافی کچھ، تو وہ ایک ہے، ایسی ویڈیو سے نالج ملتی ہے۔ کوئی نہیں، تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ چالو ہے گائز، ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دا بیل آئیکن۔